بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے حوالے سے کل آپ سورۃ اللیل کی پہلی 11 آیات پڑھ چکے ہیں، آج ہم سورۃ اللیل کو مکمل کریں گے۔ آیت نمبر 12 ہے، ان علینا للہدی، ان بے شک، علینا ہمارے ذمے ہے، للہدی ہدایت کا راستہ دکھانا۔ ان بے شک، علینا ہمارے ذمے ہے، للہدی ہدایت کا راستہ دکھانا۔ وَإِنَّ اور بے شک، لنا ہمارے ہی لیے ہے، للآخرۃ آخرت، والاولی اور دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں دو باتیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہدایت کا راستہ دکھانا ہمارے ذمے ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، اب تم شکر گزار بن جاؤ یا تم کفر کرنے والے بن جاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام لگایا تھا، پوری زندگی کا ان کا مقصد صرف ایک تھا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا۔ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، بے شک آپ کے ذمے نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر کوئی دروغہ یا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ ان کو کھینچ کر آپ لائیں، نہیں، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ نصیحت کر دیجئے اور ان کو بتا دیجئے۔ یہی کام اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ بھئی ہمارے ذمے ہے آپ کو راستہ دکھانا، بس اگلا کام آپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل، شعور، ہر قسم کی نعمت انسان کو وہ کامل دے دی ہے۔ اب انسان سوچے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک راستہ وہ اپنا کر اس پر چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، پھر آخرت بھی ہماری ہے اور دنیا بھی ہماری ہے۔ اولا، اول پہلے اور جلدی آنے والی چیز کو ہی دنیا کہتے ہیں، اور بعد میں آنے والی چیز کو آخرت کہتے ہیں۔ لغت کے حساب سے آخرت کا مطلب ہی بعد میں آنے والی چیز ہے، اور دنیا کا مطلب ہے پہلے آنے والی چیز، جلدی آ جانے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں ہماری ہی ہیں، ہم نے دنیا تمہیں دی تمہاری آزمائش کرنے کے لیے، اور آخرت ہے ان آزمائش میں کامیاب ہونے والے لوگوں کے لیے۔ تو اس آیت کا تعلق اس آیت سے اس لحاظ سے کہ ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اس پر چلو گے تو یہ ہے تمہارے لیے، اور اس پر نہیں چلو گے تو پھر اس دنیا میں خوش رہو، آگے جا کر پھر تمہارا معاملہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، تو ہم نے تمہیں ڈرا دیا، فَأَنذَرْتُكُمْ ہم نے تمہیں ڈرا دیا، نارن آگ سے، تلظا جو شعلے مارنے والی ہے، ایسی آگ جو بہت ہی زیادہ بھڑک رہی ہو اور شعلے مار رہی ہو اور اس کی چنگاریاں نکل کر ارد گرد گر رہی ہوں، اس کو تلظا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایسی آگ سے ڈرا دیا جو شعلے مارنے والی ہے، لا یصلاھا نہیں داخل ہوگا اس میں، لا نہیں، یصلا داخل ہوگا، ہا اس میں، الا مگر، اشقا بدبخت، اشقا کہتے ہیں بدبخت، شقیٌ بدبخت کو کہتے ہیں، اور سعید کہتے ہیں خوش بخت کو۔ تو کہا لا یصلاھا الا الاشقا، اس میں جو پیچھے جو ذکر ہو رہا ہے نا آگ کا، کہ ایسی آگ جو شعلے مارنے والی ہے، اس میں داخل کون ہوگا؟ صرف اور صرف بدبخت۔ بدبخت کون ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی، یہ وہ شخص ہے بدبخت، کذب جو جھٹلاتا ہے، وتولی اور منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ دو کام جو کرتا ہے نا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم سمجھیں گے شاید ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، منہ پھیر لیتا ہے اسلام سے کوئی تعلق، صرف دو ہی تو کام ہیں۔ اصل میں یہ دو کام اسلام کی اساس اور بنیاد ہیں۔ ایسا شخص جو منہ پھیر لیتا ہے نا، اعراض کرتا ہے اسلام کی باتوں سے، تو ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جھٹلا دینا، یہ جھٹلا دینا ہوتا ہے اسلام کی تمام تعلیمات کو کہ میں ان کو نہیں مانتا۔ تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں گی نا،
کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور باقی اسلام کی تمام تعلیمات کو جھٹلا دیتا ہے، ان کو نہیں مانتا اور منہ پھیر لیتا ہے، تو وہ شخص کون ہے؟ بدبخت ہے۔ اور بدبخت داخل ہوگا کس میں؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اور اس آگ سے کس نے ڈرا دیا ہمیں؟ اللہ نے۔ یہ سارا تعلق پیچھے، جو منہ پھیرے گا اور جو جھوٹ بولے گا وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ بدبخت۔ بدبخت اس میں داخل ہوگا کس میں؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اور وہ آگ سے ہمیں کس نے ڈرایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے ڈرا دیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت جلد دور رکھا جائے گا اس کو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ الذی، یہ وہ شخص ہے، یؤتی مالہ، جو دیتا ہے اپنا مال، یتزکا، پاک ہونے کے لیے۔ اب یہ جو ہے نا اتقا، متقی شخص، اس کی پہلی نشانی کہ یہ اپنا مال پاک ہونے کے لیے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقی کا ذکر ہی کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے ایسا شخص جو نمازیں پڑھتا ہے، ایسا شخص جو روزے رکھتا ہے، یہ بھی تو نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی یہاں پر بات اس لیے کی ہے کہ ایمان کی جو عمارت ہے نا، اس کی پہلی اینٹ ہی تقوی ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا وہ ہر کام درست کرے گا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ کوئی بھی کام سیدھا نہیں کرے گا۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہم گھر میں ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہمارے سامنے ہیں، ہم کو برا کام نہیں کرتے، ایسی ہے نا؟ نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ ہمیں ڈر لگتا ہے، یا اگر ڈر نہیں بھی لگتا تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ان کے سامنے برا کام کریں۔ تو اس سے کہیں زیادہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور کہیں زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے شرم کرنی چاہیے۔ تو ہم جب اپنے ذہن میں یہ خیال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ سے ڈریں گے، تو پھر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل سے نکال دیں گے، پھر جتنی مرضی نیکیاں کرتے رہیں وہ نیکیاں بے سود ہیں۔ تو نیکی کی بنیاد، سب سے بڑی اساس یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ جو اللہ سے ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں آئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، شروع میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہدایت حاصل ہی وہ شخص کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایک شخص اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، وہ ہدایت کیسے حاصل کرے گا؟ کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلا کام ہے اللہ سے ڈرنا۔ تو جو اللہ سے ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا شخص جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اس کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ الذی، یہ وہ شخص ہے، یؤتی مالہ یتزکا، جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ وہ پاک ہو جائے، پاکی حاصل کر لے۔ وما لأحد، اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے، اور نہیں ہے لأحد، کسی ایک کے لیے، عندہ، اس کے ہاں، من نعمت، کوئی احسان، تجزا، جس کا وہ بدلہ دیا جائے۔ یعنی وہ جو مال دیتا ہے نا، وہ کسی احسان کا بدلہ نہیں دیتا، بلکہ احسان کے بدلے کے علاوہ ہی اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے اس پر احسان کیا ہے تو وہ اس احسان کو اتارنے کے لیے کسی کو مال دیتا ہے یا کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، بلکہ کوئی ایسا احسان نہیں ہے جس کو بدلہ دے، صرف اور صرف پاکی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ الا، مگر، ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، وہ تلاش کرتا ہے وجہ ربہ الاعلی، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، رب ہی اپنے رب کا چہرہ۔ قرآن میں جہاں بھی اپنے رب کا چہرہ آئے گا نا، چہرے، رب کے چہرے کا جہاں پہ بھی لفظ آئے گا، وہاں پر مراد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ کی خوشنودی، کہ وہ شخص اللہ کی خوشنودی کو پسند کرتا ہے، الاعلیٰ، جو سب سے بلند ہے، سب سے زیادہ بلند ہے جو اللہ، وہ اس کی خوشنودی کو پسند کرتا ہے اور تلاش کرتا ہے۔ الاعلیٰ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے سب سے بلند۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہوتی ہیں نا، جب کوئی شخص ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کی صفات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، تو جو شخص تکبر کرے گا میں اس کو تار تار کر دوں گا۔ تو اب ہم میں سے اکثر لوگ تکبر کرتے ہیں، لیکن یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔
ہم میں سے اکثر اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں. ایک حدیث ہے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہی تکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری چادر ہے, جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو تار تار کر دوں گا. اب صرف اعلیٰ کو لے لیں آپ, کس نے کہا تھا اعلیٰ؟ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ نے کیا کیا؟ قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا. اللہ نے جواب دیا میں تمہیں قیامت تک کے لیے عبرت بنا دوں گا. لوگ جب بھی تمہارا نام سنیں گے نا, فرعون, فوراً ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی اللہ کا باغی, اللہ کا نافرمان, اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے والا. اللہ نے ایک پوری اس کی جو ہے نا نشانی ایک جو ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی کہ بھی فرعون یہ چیز ہے. کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اپنے لیے خاص کرنے کی کوشش کی تھی. اس نے کہا تھا میں تمہارا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا. تو ایسی چیزیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں نا, ان چیزوں کو اپنائیں نا, وہ اللہ کے لیے ہی خاص رکھیں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, اور ان قریب وہ راضی بھی ہو جائے گا, یعنی اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائے گا. دو قسم کے لوگوں کی بات ہوئی ہے نا. ایک تو ایسا شخص جو بدبخت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں گرائیں گے. دوسرا اللہ سے ڈرنے والا جو شخص ہے اور وہ اپنا مال بھی دیتا ہے کسی کا احسان اتارنے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس سے راضی بھی ہو جاؤں گا. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آخری آیات ہے نا, اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. بلکہ ایک مفسرین کی ایک جماعت کا اس پر اتفاق بھی ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. ابو بکر صدیق کے لوگوں پر بڑے احسانات تھے, بے حد احسانات تھے. بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے, ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکا, اس کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی اتاریں گے. اب یہ تو مسلمانوں میں سب سے بہترین شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکا, اللہ ہی اتاریں گے. اور اگر مسلمانوں سے باہر نکل جائیں آپ کہ بھئی کافروں پر بڑے احسانات تھے. آپ صلح حدیبیہ میں چلے جائیں, عروہ بن مسعود ایک شخص ہے, قبیلہ ثقیف کا سردار ہے. یہ کسی وجہ سے ابوبکر صدیق اس کو ڈانٹ رہے ہیں سردار کو, اور کھری کھری سنا دی اس کو. اچھا, یہ سننے کے بعد کہتا ہے ابو بکر تمہارے مجھ پر اتنے احسان ہے کہ میں تمہارے سامنے گردن نہیں اٹھا سکتا, اگر تمہارے احسان نہ ہوتے نا میں پورا بدلہ دیتا تمہیں. ابھی کافروں کا سردار کہہ رہا ہے کہ ابو بکر تمہارے بڑے احسان ہیں مجھ پر. تو کہا کہ ایسا شخص جو لوگوں کے احسانوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے, تو وہ شخص ایسا ہے جو متقی ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ اس آگ سے بچا لیں گے اور اس سے راضی بھی ہو جائیں گے. تو ابو بکر صدیق بھی اگر مراد ہوں یہاں سے, تو پھر صرف ابو بکر صدیق مراد نہیں, اگر یہ صفات ہم اپنا لیں تو یہاں پہ ہم بھی اس میں مراد ہو سکتے ہیں. اگر ہمارے دل میں ہر وقت یہ خوف ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں, تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تقوی کے انعام کی بدولت بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں اور ان نیکیوں کو مقبول بھی بنا سکتے ہیں. ہمیں لوگوں سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کا خیال کرنا چاہیے. ایک صحابی آئے تھے نا اللہ کے نبی کے پاس, آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں میں تو اپنی بیوی کو مار دوں گا. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو اس شخص کی غیرت کو دیکھو, کتنا غیور ہے یہ شخص, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ غیور ہے. اگر تم اس کی غیرت کو دیکھتے ہو نا تو اللہ کی غیرت کو پہلے دیکھو, اللہ نے کس بات کا حکم دیا وہ کام کرو, جلد بازی میں اور جذبات میں کوئی کام نہ کرو. تو اللہ کی غیرت کا سب سے پہلے ہمیں خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے, اللہ کا خیال سب سے پہلے. جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے, اگر میں یہ کام کروں گا میرے رشتہ دار کیا کہیں گے, تو پھر ہم بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کتنا ہی اچھا کام کر لینا, لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور موجود ہوگا جو آپ کے خلاف بات کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ آپ کے خلاف بات نہ کریں. اور زیادہ مخالف لوگ اسی کے ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو راضی کرنا چاہیں گے تو لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوں گے, لیکن اگر اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے تو پھر لوگ بھی سارے راضی ہو جائیں گے. ایک حکایت میں آپ کو سناتا ہوں. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کل میرے دربار میں جو شخص داخل ہو کر جس چیز کو ہاتھ لگا لے گا نا وہ چیز اس کی. اچھا جی, صبح دربار کھلنے سے پہلے باہر مجمع تھا, ایک بہت بڑا مجمع. جیسے ہی دروازہ کھلا نا لوگ بھاگے. کسی نے سونے کے اشرفیوں کو ہاتھ لگایا, کسی نے گھوڑوں کو ہاتھ لگایا, کسی نے بڑے بڑے جو ہے نا ہیرے جواہرات کو ہاتھ لگایا. تو ایک شخص چپکے سے گیا اور اس نے جا کر بادشاہ کو پکڑ لیا. کہتا یہ بادشاہ میرا اور بادشاہ کا سارا مال بھی میرا.
بادشاہ نے کہا بھائی ساری چیزیں چھوڑ دو، اس شخص نے جو کام کیا ہے نا یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اب میں اس کا ہوں تو میرا سارا مال بھی اس کا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کے ہیں تو اللہ کی ساری نعمتیں بھی اس کی ہیں۔ اگر ہم صرف نعمتوں کے پیچھے بھاگیں گے نا، اللہ کو چھوڑ دیں گے، تو یہ نعمتیں بھی ہمیں نہیں ملنے والی۔ بظاہر ہم دیکھیں گے ہم بڑے خوش ہیں، آپ کسی بڑے شخص کو دیکھ لیں نا، امیر ترین شخص کو، آپ بظاہر یہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ تو بڑا امیر ترین شخص ہے، لیکن اس کے پاس ذہنی سکون موجود نہیں ہوگا، کبھی بھی ذہنی سکون موجود نہیں۔ ہاں اگر وہ نیکی تقوی کی طرف بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پاس ذہنی سکون موجود ہو، لیکن جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے اتنی زیادہ مشکل میں ہے وہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ مال والا بڑے سکون میں رہے گا، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ سب کو نا اپنے پاس سے 10 روپے دے دیتا ہوں، ایک شخص کو میں 100 روپیہ دے دیتا ہوں، اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ 10 والے مجھے بڑی عجیب نگاہ سے دیکھیں گے، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا انصاف ہوا، اس کو 100 دے دیا اور ہمیں 10 دیے، اور ساتھ میں کہتا ہوں کہ 1 ہفتے کے بعد اس کا حساب لینا ہے میں نے۔ 1 ہفتے کے بعد میں سب کو لے کر نا ایک چٹیل میدان میں چلا جاتا ہوں، صحرا میں، تپتی ہوئی ریت ہے اور گرمی ہے، میں کہتا ہوں یہاں کھڑے ہو کے حساب دو بھائی۔ 10 روپے والے کیا کریں گے؟ ایک کہے گا میں نے پاپڑ کھا لیا، دوسرا کہے گا میں نے ٹافیاں کھائی جی 10 کی، کہہ کے فوراً چلا گیا۔ اب 100 والا کیا کرے گا؟ 100 والا آ کے کھڑا ہو جائے گا، 30-40 روپے کا حساب دے گا، آگے اس کو یاد ہی نہیں ہوگا اس نے کیا کھایا، ایسے کرتا رہے گا کہ نہیں؟ تو زیادہ مشکل میں کون ہے؟ 100 والا زیادہ مشکل میں ہے۔ پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم زیادہ مشکل میں، 10 روپے ملے صرف۔ تو جس کے بعد جتنی زیادہ نعمتیں ہیں وہ اس کا حساب بھی رکھے، اللہ نے پوچھنا ہے اس سے۔ تو بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں پر اکتفا کرتا ہے، جتنی نعمتیں ہیں الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ریاض الصالحین میں موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مومن کا معاملہ بڑا ہی شاندار معاملہ ہے، بڑا بہترین معاملہ ہے۔ کیا معاملہ ہے بھائی؟ کہتے ہیں جب اس کو کوئی مشکل پہنچتی ہے نا یہ صبر کرتا ہے، اور صبر کر کے اللہ سے اجر لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے، اور شکر کر کے اللہ سے اجر لیتا ہے۔ ہر حال میں اللہ سے اجر لیتا ہے، ہر حال میں، کوئی بھی اس کا لہجہ اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اجر سے خالی ہو۔ تو ہم بھی الحمدللہ مومن ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے۔ ہمارا بھی ہر لمحہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اجر لیں، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اٹھتے بیٹھتے۔ ان لوگوں میں تو سب سے پہلی چیز ان نیکیوں میں جو ہمیں ان نیکیوں کی طرف مزید آگے بڑھا سکتی ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز، تقوی۔ لیکن اگر ہم جھٹلائیں گے باتوں کو، جھوٹ بولیں گے، تو پھر ناکامی ہمارا جو ہے نا وہ مقدر بن جائے گی، اور تکبر کرنا یہ باتوں کو جھٹلانا ہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطر الحق وغمت الناس، یہ تکبر کی تعریف ہے، حق بات کو جھٹلا دینا، اس کا انکار کر دینا، اور لوگوں کو حقیر جاننا، خود سے کم تر جاننا، یہ 2 نشانیاں ہیں۔ اب اذان ہوتی ہے اور جو شخص مسجد میں نہیں جاتا وہ حق بات کی تصدیق کر رہا ہے یا تکذیب کر رہا ہے؟ تکذیب کر رہا ہے، وہ تکبر کر رہا ہے کہ اللہ نے بلایا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا بھائی۔ تو یہ بات اللہ کو کتنی ناپسند ہوگی۔ ہمارے والد ہم سے کہے نا بات سنو بھائی، ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں، بالکل سامنے بیٹھے ہیں لیکن چپ کر کے بیٹھے ہیں، 5 بار 10 بار بلاتے ہیں، کیا ہوگا پھر؟ جوتا آئے گا نا، آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں، تو اگر ہمارے والد کو اتنا غصہ آئے گا، میں پہلے بیان کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ تو کہیں زیادہ غیور ہے، پھر اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جہاں پر ہم یہ صفات پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ بھی فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو آپ جو ہے نا ان 2 گروہوں میں سے جو آخری گروہ ہے تقوی اختیار کرنے والا، اس گروہ کو اپنائیں اور اس گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اور اس میں شامل ہونے کے لیے ایک تو اللہ کا ڈر یہ لازمی ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ اللہ سے ثابت قدمی کی دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے ثابت قدمی کی دعائیں کرتے رہیں۔ دعا جو ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لانے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، میں دوبارہ ایک بار اس کا ترجمہ وہ آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ اِنَّ، بے شک، علینا، ہمارے ذمے ہے، للہدا، ہدایت کا راستہ دکھا دینا، وَإِنَّ، اور بے شک، لنا، ہمارے ہی لیے ہے،
للآخرۃ آخرت، والاولی اور دنیا، فانذرتکم تو میں نے تمہیں ڈرا دیا، نارن ایسی آگ سے، تلظی جو شعلے مارنے والی ہے، بھڑکنے والی ہے، لا یصلاھا نہیں داخل ہوگا اس میں، الا الاشقی مگر بدبخت ہی، الذی یہ وہ شخص ہے، کذب جس نے جھٹلایا، وتولی اور منہ پھیر لیا، وسیجنبها الاتقی اور بہت جلد ہم دور رکھیں گے اس کو جو متقی ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، الذی یہ وہ شخص ہے، یؤتی مالہ یتزکی جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، وما لأحد اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے، عندہ اس کے ہاں، من نعمت کوئی احسان، تجزا جس کا وہ بدلہ دیا جا رہا ہے، الا ابتغاء مگر تلاش کرتے ہوئے، وجہ ربہ الاعلی اپنے بلند ترین رب کی رضا کو وہ تلاش کرتا ہے، ولسوف یرضی اور ان قریب وہ راضی بھی ہو جائے گا۔ جی اس کے علاوہ دعا، کون سی دعا تھی؟ کتنے سوال ہو چکے تھے؟ کیا مردے دعا اور پکار سنتے ہیں؟ مردے دعا اور پکار نہیں سن سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى یقیناً تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور اسی کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ سوال یہ تھا جی کہ کیا مردے پکار کو سن سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو یہ تو یقیناً انسان کی عقل بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے۔ ایسے لوگ جو مردوں کو سناتے ہیں جا کر، تو وہ خود کو ہی سنا رہے ہوتے ہیں، مردے نہیں سنتے ان کی۔ اور جب انسان سو جائے، اس کی آنکھیں بند ہو جائیں، تب وہ کسی کی بات نہیں سنتا، تو یہ تو بہت دور ہے کہ وہ مردے جو قبر میں جا چکے ہیں وہ ان لوگوں کی باتوں کو سنیں۔ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ سمجھ جاتے ہیں جن چیزوں کو، لیکن اس کے باوجود ہٹ درمی کی طرف جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اور اپنی روش کو جاری رکھتے ہیں۔ قبروں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، بہت ساری عوام اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی قبروں والا نہیں سنتا، لیکن جب بات ہوتی ہے نا کہ بھئی نہیں سنتا تو پھر جاتے کیوں اس کے پاس؟ کہتے ہیں جی اس لیے کہ یہ اللہ کا ولی تھا اور ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شاید اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اصل میں مشرک بھی یہی کہتے تھے نا، 24واں پارہ آپ پڑھیں نا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو اگر آپ ان لوگوں کو مکمل حقائق بھی جا کے دکھا دینا، پھر بھی کام چلنے والا نہیں ہے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، آسمانی جنت اور درباری جہنم، اس میں نا مختلف واقعات لکھے ہوئے تھے درباروں کے۔ اس میں ایک واقعہ تھا کہ ایک لاہور کا ایک دربار تھا، جو اس کا مصنف ہے وہ لکھتا ہے کہ اس دربار میں نا ہم نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی۔ کہتے ہیں قبر کے اندر سوراخ ہوا ہے، تو لوگ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، لوگوں نے ہاتھوں میں نا پیسے پکڑے ہوئے ہیں اپنے اپنے ہاتھوں میں۔ تو جب سوراخ میں جس کا نمبر آتا ہے نا وہ اندر کر کے ایسے ہاتھ کر کے ایسے پیسے گراتا ہے، تو پھر ایسے ہاتھ کر لیتا ہے، تو جس کے ہاتھ کے اوپر لڈو آ جاتا ہے نا اس کے بیٹا ہوگا، اور جس کے ہاتھ کے اوپر بکری کی مینگنیں آ جاتی ہیں اس کی بیٹی ہوگی۔ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھا بڑا عجیب معاملہ ہے، بابا جی اندر لڈو بھی لے کے بیٹھے ہیں، مینگنے بھی لے کے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم نے نا تلاش کرنا شروع کر دیا ارد گرد کہ کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا، یہ بابا جی تو ہو نہیں سکتے۔ کہتے ہیں ہمیں کوئی راستہ نہیں ملا۔ اچانک نا کہتے ایک جگہ نا ہمیں نا ایک کمرہ سا چھوٹا جیسے واش روم ہوتا ہے نا ایسے ملا، اور وہ صحن کے ایک سائڈ پہ الگ ہی بنا ہوا تھا۔ ہم نے کہا یہ کیا چیز ہے، ان کو کھولا تو کچھ بھی نہیں۔ کھول کے جب دوبارہ بند کرنے لگے نا تو اچانک نظر پڑی نیچے ایک نا ہودی بنی ہوئی ہے اور ڈھکن دیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ کہتے جی ہم نے کہا اس کو تو اٹھا کے، اس کو اٹھایا تو سیڑھیاں جا رہی تھی نیچے۔
کہتے جی ہم نیچے اترے, نیچے ایک سرنگ سے گزرتے گزرتے قبر کے نیچے چلے گئے. کہتے جی قبر کے نیچے ایک 4-5 لوگ بیٹھے ہیں, ایک کارنر میں انہوں نے لڈوؤں کے ٹوکرے رکھے ہوئے ہیں, ایک طرف مینگنے رکھی ہوئی ہیں انہوں نے, اور ایک طرف پیسوں کا ڈھیر ہے. اور جب وہ پیسے گراتا ہے نا اوپر سے کوئی بھی, تو وہ پیسے گنتے ہیں, اور پیسے اگر لڈو کی نسبت یعنی زیادہ ہوں پیسے تو لڈو رکھ دیتے ہیں, کم ہو تو مینگنے رکھ دیتے ہیں. کہتے جی ہم نے ان کو سمجھایا بھائی کیا تم لوگوں کو گمراہ کرنے پہ لگے ہو, کچھ اللہ سے ڈر جاؤ. کہتے جی انہوں نے دھکے نکال کے ہمیں باہر نکالا, دھکے دیے ان لوگوں نے اور ہمیں باہر نکال دیا. ہم نے کہا ہم لوگوں کو بتائیں, کہتے بتا دو جا کے. ان کو کوئی خوف نہیں. کہتے ہم باہر آئے, وہ جو لائن میں کھڑے تھے ہم انہیں بتا رہے ہیں بھائی وہ راستہ ہے, وہاں سے نیچے جا کے خود دیکھ لو, وہ اندر وہ بابا جی نہیں ہیں, وہ مینگنے اور لڈو لے کے بیٹھے ہیں, وہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں, تمہیں جو ہے نا وہ الو بنا رہے ہیں. کہتے جی لوگوں نے بھی ہمیں دھکے دیے. انہوں نے کہا گستاخ بابا جی کا, چلو باہر نکالو ان کو. کہتے جی ہمیں حیران ہو گئے. تو یہ مت ماری جاتی ہے مشرک کی. جتنا اچھا جو تعلیم یافتہ ہے نا جانتے ہیں کہ جب تک ہم میٹرک میں پاس نہ ہو یا ایف اے میں پاس نہ ہو ہمیں بی اے میں داخلہ نہیں ملتا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو جتنا لازمی یہ ہوتا ہے نا بی اے میں داخلہ لینے کے لیے یا ایف اے میں داخلہ لینے کے لیے میٹرک کو پاس کرنا, اس سے کہیں زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک مشرک کا پاگل ہونا. جو بندہ پاگل نہیں ہے نا وہ مشرک نہیں ہو سکتا, کبھی بھی مشرک نہیں ہو سکتا. اللہ کی ہر نشانیاں اس کے سامنے موجود ہیں, اور اللہ نے قرآن میں تو ہر چیز واضح کر کے سنا دی, ہر چیز بالکل واضح. اور اللہ تعالیٰ بلکہ یہاں تک اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی یہ جن کو تم پکارتے ہو, یہ قبروں والے, یہ بڑی بڑی چیزیں تو چھوڑو, اگر ان کے کھانے سے مکھی اپنا کتنا اٹھا لے گی, مکھی ایک ذرہ ہی اٹھائے گی نا. کوئی آپ سمندر کے اندر ایک سوئی ڈال دیں تو کتنا پانی آئے گا اس کے ساتھ, کوئی فرق پڑے گا نہیں, صرف وہ گلی ہوگی. کہا ان کے کھانے سے اگر مکھی اپنا حصہ اٹھا کے لے جائے نا تو یہ اس مکھی سے حصہ واپس لا کے دکھائیں. اتنے یہ قادر ہے نا, لوگوں کو بڑی بڑی چیزیں دیتے ہیں تو لا کے دکھائیں. تو جناب قبروں والے نہیں سنتے, صرف اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اور یہ بھی بات غلط ہے جب ہم اکثر ہم میں سے جو ایسے لوگ ہیں جو قبروں پر نہیں جاتے, بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں جی کسی نیک شخص کے پاس آ کر ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے, آپ دعا کریں آپ کی اللہ سنتا ہے. یہ بھی بڑی غلط بات ہے جی. اللہ کہتا ہے میں ہر کسی کے سنتا ہوں, ہم کہتے ہیں ہماری اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے. اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ بھی آپ کا فائدہ ہے. آپ جانتے ہیں ہماری دعا جو ہوتی ہے نا ضائع نہیں ہوتی, کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی. جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو ہماری دعا 3 شکلوں میں سے ایک شکل اختیار کرتی ہے. یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً وہ چیز دے دیتے ہیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں, یا ہمیں وہ چیز نہیں ملتی, تھوڑا لیٹ ملتی ہے, یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز ہمیں عطا کر دیتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز بھی نہیں دیتے, اس کے بدلے میں بھی کوئی چیز نہیں دیتے, قیامت کے دن اس کا اجر ہمیں دیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی دعائیں جو اس دنیا میں جن کے بدلے میں لوگوں کو چیزیں نہیں دی گئی نا, جب ان کو اس کا اجر ملے گا نا دعاؤں کا, لوگ کہیں گے کاش ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی, اتنا اجر, اتنا زیادہ اجر دیا جا رہا ہے, ہماری تو ایک بھی دعا قبول ہوتی نہ ہمیں کوئی چیز نہ ملتی. تو آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں, دعائیں ضائع نہیں ہوتی بالکل بھی. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ ہے, یا آپ کو کوئی چیز مل جائے گی. اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. جناب اللہ سب کی سنتا ہے. ہاں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز فی الفور نہیں دے رہے ہیں, اس میں بہت بہتری ہے آپ کے لیے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, لکھا ہوا تھا کہ میں یہ قول حضرت علی کی طرف منقول کیا گیا تھا, ممکن ہے کہ ان کا قول ہو, تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. لکھا ہوا تھا کہ میں جب اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہوں نا اور مجھے وہ چیز مل جاتی ہے میری مرضی کے مطابق, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ نے میری مرضی کی اتنی لاج رکھی ہے کہ مجھے میری مرضی کے مطابق چیز دے دی. اور جب مجھے میری مرضی کے مطابق کوئی چیز نہیں ملتی نا, پھر میں اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اب یہ کام اللہ کی مرضی سے ہوگا اور یہ چیز مجھے اللہ کی مرضی سے ملے گی, اور اللہ کی مرضی میری مرضی سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو ہمارا کام ہے دعا کرنا. اللہ نے ہمیں وہی چیز دینی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے, اور یہ بہترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کر دے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا کر دے.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. Oh